السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، عورتیں بغیر محرم کے گروپ میں عمرہ یا حج کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسئلہ آج کل بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں، خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد سے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی خاتون کا ویزا ایشو نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس کے ساتھ کسی محرم کو ایڈ نہ کیا جائے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد ان کی پالیسی میں کچھ تبدیلی آئی اور ویزا میں اگر کوئی حج اور عمرہ کے گروپ کے ساتھ اگر جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک آپشن دیا، رفقہ آمنہ۔ رفقہ آمنہ کا مطلب ہے کہ کسی گروپ کے ساتھ اگر یہ جا رہی ہے تو اس کے ویزا کو وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کل بہت سارے لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ حج اور عمرے کہ سفر میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور سفر ہو، لیکن سفر شرعی ہونا چاہیے۔ سفر شرعی کی مقدار ہے 87 کلومیٹر، چاہے کسی بھی ارادے سے ہو، خواہ دینی غرض سے ہو یا اسپورٹ وغیرہ کی غرض سے ہو یا پکنک منانے کی غرض سے ہو یا کسی رشتہ دار سے ملنے کی غرض سے ہو۔ اتنی لمبی مسافت عورت، چاہے اس کی عمر 20 سال ہو یا 40 سال ہو یا 50 سال، کسی بھی عمر کی خاتون کے لیے بغیر کسی محرم کے یہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے حج اور عمرے کے سفر کرنے کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے، اگر کسی عورت کے اوپر حج فرض ہے تو بھی اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ ہی جائے۔ اگر اس کا کوئی محرم رشتہ دار سفر کی استطاعت رکھتا ہے تو اپنے سفر حج کی ترتیب اسی محرم رشتہ دار کے ساتھ بنائے۔ اگر کوئی محرم رشتہ دار حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور اس عورت کو حج کرنا ہے تو پھر اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کے اخراجات کو اپنی جیب سے ادا کر کے اس کے ساتھ جائے۔ لیکن اگر یہ عورت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، پھر اب اس وقت اس کے لیے حج کے سفر کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ کب تک مؤخر کرنا ضروری ہے؟ جب تک اس کے محرم رشتہ دار میں سے کوئی حج کی استطاعت کے قابل نہ ہو جائے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوئی، اس کی عمر اخیر عمر کو پہنچ گئی اور یہ مایوس ہو گئی کہ اب ہمارے کسی محرم رشتہ دار میں سے کوئی بھی استطاعت کے لائق نہیں ہے، تو اب اس کے ذمے میں حج ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب حج بدل کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بنا کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ یا حج کمیٹی کے ذریعے سے حج اور عمرے کی سفر میں چلی گئی اور حج اور عمرے کے ارکان ادا کر لیے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ اس کا ادا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حج اور عمرہ کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حج اور عمرے کے ارکان ادا کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن بنا کسی محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے چونکہ ایک حکم کو اس نے توڑا تو اس کا گناہ اس کے ذمے میں باقی رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔